الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میرا حاضر ہے۔ الحمدللہ آپ نے ہمارے شیخ قابل کے ارشادات سے بھی استفادہ کیا اور کافی دیر سے حضور کی بارگاہ اقدس میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی محبت میں یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس جمع ہونے کو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے وسیلہ نجات بنا ڈالے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے، حضور سے اظہار محبت کی خاطر اور حضور علیہ السلام سے محبتوں کو دلوں میں بڑھانے کی خاطر میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ حضور کے میلاد کی محفل ہے، حضور سے عقیدتوں کے اظہار کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا، تو میں نے بھی وقت کے اعتبار سے اختصار سے حضور کی شان آپ کے آگے بیان کرنی ہے۔ اللہ کریم حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے حبیب علیہ السلام اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرمائی ہیں، ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرمائی ہیں۔ میں جتنی دیر گفتگو کروں گا آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب مفسرین فرماتے ہیں یہاں قسم مبالغے کا صیغہ ہے۔ اللہ کریم نے حضور کی عظمتوں کو کوئی حد مقرر نہ فرمائی، فرمایا میرے حبیب علیہ السلام اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو کسی ایک صفت میں نہیں، حضور علیہ السلام کو کسی ایک انداز میں نہیں، حضور علیہ السلام کی کسی ایک شان کو نہیں، ہر اعتبار سے اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو کثرتیں عطا فرما کے بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ہر شان میں اللہ نے کثرتیں عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے خیر کثیر عطا فرمایا ہے، ہر کثرت اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، ہر معاملے میں کثرت اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، ہر صفت میں کثرت اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی اور فرمایا حبیب علیہ السلام اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں آپ کو کسی ایک صفت میں نہیں ہر صفت میں کثرت عطا فرما کے پوری کائنات کے مقابلے میں بے نظیر و بے مثال بنا کے مقبول فرما رہا ہوں، بے نظیر و بے مثال بنا کے مقبول فرما رہا ہوں۔ اب اگر کسی کی بھی کثرت کا ذکر ہونا، کوئی کہے کہ بھئی فلاں بہت امیر ہے، لوگ پوچھتے ہیں بھئی کتنا امیر ہے، کتنا امیر ہے، اس کی دولت کتنی ہے، تاکہ اس کی دولت کا حجم دیکھ کے اس کا کیا لیول ہے اس کا ذہن میں حساب کیا جائے۔ اگر کوئی کہے بھئی فلاں کی عمر بہت زیادہ ہے، ہم پوچھتے ہیں کتنی عمر ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اس کی عمر کی حد کیا ہے، تاکہ اس اعتبار سے اس کی بزرگی کو طے کیا جائے، اس کی بزرگی کا معیار ذہن میں طے کیا جائے۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی فلاں کی سلطنت بہت زیادہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں بھئی کتنی سلطنت ہے، کتنے مربع پہ اس کی زمین پہ اس کی جو ہے وہ سلطنت پھیلی ہوئی ہے، کتنا رقبہ اس کی سلطنت میں آتا ہے، تاکہ اس کی سلطنت کا آپ دیکھ کے طے کیا جائے کہ یہ کس عذاب کا بندہ ہے، کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ جب اللہ نے حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان فرمایا نا، اگر کوئی پوچھے کہ اس کی حد کیا ہے، حضور علیہ السلام کی کثرتوں کی حد کیا ہے، تو مفسرین کہتے ہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بتا رہا ہے کہ
کہ لا حد لہا، اللہ نے حضور علیہ السلام کو اتنی عظمتیں دی ہیں کہ حضور کی عظمتوں کو سمندر کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں۔ کہا عظمت مصطفیٰ اتنی زیادہ ہے کہ اگر ساری خدائی بھی اکٹھی ہو تو حضور کی عظمتوں کی حد ٹوٹے گی تو حد مل نہیں سکتی۔ اللہ نے حضور کو بے حد عزتیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے حضور کی عزتوں کی حد مقرر نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ کہ حد اس کی ملے جس کی حد ہو۔ اللہ فرماتا بل الآخرۃ خیر لک من الاولی، میرے حبیب علیہ السلام آنے والے لمحے بعد میں آئیں گے، آپ کی عزتوں اور مقام میں اضافے پہلے ہو گئے۔ کہا حضور علیہ السلام کو اللہ نے اتنی کثرت عطا فرمائی ہے کہ حضور کی عظمتوں کے سمندر کا کوئی کنارہ ہے، حضور کی عظمتوں کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ اچھا اللہ نے جب دنیا کا ذکر فرمایا نا، اس پوری دنیا کا جب اللہ نے ذکر فرمایا تو فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا جو ہے نا یہ قلیل ہے، اس کا جتنا مال و متاع ہے یہ قلیل ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اس دنیا کا مال و متاع قلیل ہے۔ یعنی اگر اس دنیا کے حسن کو ہم دیکھیں، ہمیں دنیا میں کتنا حسن نظر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ تو متاع قلیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت تھوڑا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں علم کتنا نظر آتا ہے، اگر آپ کسی ایک سبجیکٹ کو دیکھیں، سائنس میں آج تک نئی سے نئی انوینٹس ہو رہی ہے، اس کا حق ادا کوئی نہیں کر سکا۔ میڈیکل میں آج تک نئی سے نئی ریسرچ ہو رہی ہے، اس کا کوئی حق ادا نہیں کر سکا۔ ہر علم کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیں کتنا علم نظر آتا ہے، دنیا کا علم ہمیں کتنا زیادہ نظر آتا ہے، دنیا کے علم کے کسی ایک شعبے کا بھی آج تک حق ادا نہیں ہو سکا، کتنا زیادہ علم نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا تو قلیل ہے، اس علم کو اللہ فرماتا ہے یہ تو بہت تھوڑا ہے، یہ تو قلیل ہے۔ دنیا کا رقبہ ہمیں کتنا بڑا نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، یہ تو قلیل ہے، یہ پوری دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے یہ تو قلیل ہے، یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ پوری دنیا مقام قل متاع الدنیا قلیل، یہ تو تھوڑا ہے، یہ تو قلیل ہے، ہمارے سامنے تو بہت قلیل ہے۔ لیکن جب اپنے حبیب علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، دنیا قلیل ہے لیکن حبیب علیہ السلام میں آپ کو کثرتیں دے رہا ہوں۔ سکے کی والوں خود سوچو، جس کی قلت کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا ختم ہو جائے وہ کہتا ہے یہ قلیل ہے، جس کو وہ کثیر کہے اس کی کثرتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی کثرتوں کا عالم کیا ہوگا۔ میں نے ایک دفعہ علم غیب مصطفیٰ میں بیان کیا، اگر ایک پہلو میں اس میں دیکھیں، میں نے ایک دفعہ حضور کے علم غیب پہ بیان کیا، ایک صحیح صاحب آگے میرے پاس کہا یہ تم نے کیا بیان کیا؟ میں نے کہا میں نے علم غیب بیان کیا ہے، میں نے علم غیب بیان کیا ہے۔ کہا نہیں تم سنی مبالغہ کرتے ہو، تم سنی حد سے آگے بڑھ جاتے ہو، مبالغہ کرتے ہو۔ اور میں بتاتا ہوں رسول اللہ کا علم غیب نہیں ہے، اور میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ کا علم کی حد کیا ہے۔ میں نے کہا ضرور بتائیں اگر آپ کا شوق ہے، لیکن آپ اپنے سوال سے پہلے میرا سوال سن لیجئے۔ آپ ضرور بتائیے آپ کو جو بتانے کا شوق ہے، لیکن پہلے مجھے ایک بات بتائیے، کیا آپ میں اتنی جرأت ہے کہ اس دنیا کے سارے علم کا احاطہ کر کے مجھے بتا دیں؟ کہا نہیں دنیا کے علم کا احاطہ کیسے کر سکتا ہوں، دنیا کے علم کا احاطہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس نے مجھے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں رسول اللہ کے علم کی حد کیا ہے، رسول اللہ کا علم کتنا ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ کا علم بعد میں بتانا، پہلے بتاؤ کیا تم دنیا کے سارے علم کا احاطہ کر کے مجھے بتا سکتے ہو؟ کہا میں تو کیا میرا باپ بھی نہیں بتا سکتا، دنیا میں اتنے سارا علم ہے، اس سارے علم کا احاطہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا میں نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا اس سارے علم کو اللہ نے قلیل کہا ہے اور حضور کے علم کو اللہ نے کثیر کہا ہے، اور تو کیا تیرا باپ بھی آ جائے جس کو اللہ قلیل کہہ رہا ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو جس کے علم کو اللہ کثیر کہتا ہے اس کے علم کا احاطہ تم کرو گے، اور تم کیا ہو ساری خدائی بھی اکٹھی ہو جائے تو میرے مصطفیٰ کی کرتے رہتے ہوئے نہیں کہا سکتے، میرے مصطفیٰ کی۔ اور یہ میں نے نہیں کہا صرف، یہ علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں، کہا رسول اللہ کو اللہ نے ایسی کثرتیں دی ہے کہ اگر سارے انبیاء اکٹھے ہو جائے، سارے فرشتے اکٹھے ہو جائے، سارے انسان اکٹھے ہو جائے، سارے علماء اکٹھے ہو جائے، سارے پیر اکٹھے ہو جائے، سارے عالمین اکٹھے ہو جائے، یہ الفاظ ہے کہ ساری خلقت اکٹھی ہو جائے، رسول اللہ تو رسول اللہ ہے، رسول اللہ کی ذات کی کسی ایک صفت کو، کسی ایک پہلو کو موضوع بنا لیا جائے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے خدا کی ساری خدائی اکٹھی ہو گئے، جس کی ایک صفت کا بھی قباحت کا بیان نہ کر سکے اس کے محمد رسول اللہ۔
علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ہے کہ ساری خدائی بھی اکٹھی ہو جائے تو رسول اللہ کی گردن راہ کو بھی نہیں پا سکتی، نہیں پا سکتی۔ اچھا اس آیت کا شان نزول بڑا خوبصورت ہے، سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد حضور کے دشمنوں نے، گستاخوں نے، کفار مکہ نے حضور علیہ السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیے۔ حضور علیہ السلام کے رستوں میں کچرا پھینک دیا جاتا، کوڑا پھینک دیا جاتا۔ دوران نماز جو اجڑیوں کے واقعات ہیں وہ بھی آپ کے علم ہے، اجڑیاں پھینکنے کے واقعات۔ حضور علیہ السلام پر سنگ باری کی جاتی، حضور علیہ السلام کی توہین کرنے کا وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے، یہاں تک جب انہوں نے دیکھا کہ کام رک نہیں رہا، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھ کے لوگ دارِ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کا قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کو یہ برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کو پکڑ کے شہید کرنا شروع کر دیا، صحابہ پکڑتے اور شہید کر دیتے، جو حضور علیہ السلام پر ایمان لاتا اس کو شہید کر دیا کرتے۔ آج صحابہ پہ بکواس کر لینا بہت آسان ہے، لیکن جو قربانیاں صحابہ نے دی ان قربانیوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کو پکڑ کے شہید کر دیا جاتا، صحابہ کو پکڑ کے بازاروں میں شہید کر دیا جاتا، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی جاتی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی جاتی، اور کچھ صحرا میں اونٹوں کو دھڑا دیا جاتا کہ جسم کے دو ٹکڑے ہو جاتے۔ اس انداز میں صحابہ پہ ظلم و ستم شروع کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی، انہوں نے حضور علیہ السلام سے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوشل بائیکاٹ کریں گے، یعنی ہمارا ان سے کوئی بندہ ان سے کلام نہیں کرے گا، جو ان کے ساتھ جڑ جائے گا اس سے بھی ہمارا سوشل بائیکاٹ ہوگا، ہم اس سے ملیں گے بھی نہیں، کاروبار بھی نہیں کریں گے، بات بھی نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام شیب ابی طالب میں محصول ہو گئے۔ حضور علیہ السلام اور حضور کے غلام شیب ابی طالب میں ہے، شیب ابی طالب میں محصول کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے حضرت ابو طالب سے پیغام بھیجا، حضرت ابو طالب کو پیغام بھیجا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لا تعلقی کا اعلان کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں، اور کیونکہ آپ قبیلے کے سردار ہیں آپ کہیں ہمارے قبیلے کی طرف سے کہ ہمارا رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا جب تک زندہ ہوں ایسا نہیں کروں گا، جب تک زندہ ہوں رسول اللہ کا دفاع کروں گا، جب تک زندہ ہوں رسول اللہ کا دفاع کروں گا، گویا کہ رسول اللہ کی طرف آنے والے تیر اپنے سینے پہ کھاؤں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک ہی سال میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا وصال فرما گئی، اور اسی سال میں حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، عام الحزن کی سب نے یہی وجہ لکھی ہے، فکر نہ کرنا، یہی وجہ لکھی ہے کہ اسی سال حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کا وصال ہوا اور اسی سال حضرت ابو طالب کا وصال ہوا۔ حضور نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے، کیونکہ یہ دونوں حضور کے سہارے تھے۔ ویسے تو کائنات کو حضور کا سہارا ہے، حضور کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ دونوں حضور کے سہارے تھے۔ دنیا میں جس طرح ہم کہتے ہیں حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کا دفاع کیا کرتے تھے، ام المؤمنین سلام علیہا اور حضرت ابو طالب، جب ان دونوں نے ایک سال میں وصال کر لیا، حضور نے فرمایا ہمارے لیے عام الحزن ہے، غم کا سال ہے۔ پھر ایسا ہوا جب یک کے بعد دیگر دو کے بعد حضور کے تیسرے شہزادے کا بھی وصال ہو گیا، کفار مکہ نے خوشیاں منائی، کفار مکہ نے کہا کہ بھئی یہ تو کمال ہی ہو گیا، یہ انا اعطیناک الکوثر کا شان نزول ہے، یہ اس آیت کا شان نزول ہے جو میں آپ آگے بیان کر رہا ہوں۔ توجہ سے سننا میرے آقا کس شان والے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کے تینوں شہزادوں کا وصال ہو گیا، کفار مکہ نے کہا بھئی یہ تو کمال ہو گیا، دونوں سہارے بچھڑ گئے، حضرت خدیجہ سلام علیہا کا بھی وصال ہو گیا، حضرت ابو طالب بھی وصال فرما گئے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے ان پہ اتنے ظلم کر یہ ہے کہ ان سے تو ہم نے سوشل بائیکاٹ کر لیا ہے، لوگ ان سے ملنے سے ڈریں گے، جو ان کے ساتھ مل رہے ہیں ان کو ہم آہستہ آہستہ مارتے چلے جا رہے ہیں، لوگ ڈر کے ہی ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور آج کچھ رہ جائیں گے۔ جب انہوں نے اپنی قبر انور میں تشریف لے کے جانا ہے، ہر باپ کا مشن اولاد چلاتی ہے، اولاد بیٹا ہے نہیں، جب بیٹا ہے نہیں تو معاذ اللہ یہ تو ابتر ہو گئے ہیں، یہ تو بے نسلیں ہو گئے ہیں، ان کا کوئی نام و نشان مٹ جائے گا۔ کفار مکہ نے جب یہ بکواسیں شروع کی نا کہ اب ان کا نام مٹ جائے گا، ان کا نشان مٹ جائے گا، ان کی عزت مٹ جائے گی، ان کا دین مٹ جائے گا، ان کے غلام مٹ جائیں گے، ان کا نسب مٹ جائے گا۔ کفار مکہ نے بولا
یہ ابتر ہو گئے ہیں، یہ اکیلے ہو گئے ہیں، یہ بے نسلے ہو گئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بکواس جاری کی نا، اللہ نے قرآن میں جواب عطا فرمایا، یہ صرف میرے نبی کی شان ہے۔ اگر پہلے نبیوں میں کسی نے بکواس کی نا تو یا نبی علیہ السلام خود جواب دیتے، یا امت جواب دیتی، یا پتھر جواب دے دیتے، لیکن اللہ جواب نہ دیتا۔ جب میرے نبی کو گستاخوں نے ابتر کہا، اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تم کہتے ہو یہ ختم ہو جائے گا، میرے حبیب علیہ السلام میں نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے حبیب آپ نمازیں پڑھو، آپ قربانیاں کرو۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے حبیب ان کی فکر نہ کرنا، یہ تو تجھے ابتر کہہ رہے ہیں نا۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ خود بے نسلے ہو جائیں گے، یہ خود بے نشان ہو جائیں گے، یہ خود مٹ جائیں گے، یہ خود برباد ہو جائیں گے۔ آج تو 1400 سال گزر گئے ہیں، وہ کہتے تھے میرے نبی کا نام مٹ جائے گا، وہ کہتے تھے میرا نبی ابتر ہو گیا ہے، وہ کہتے تھے میرے نبی کی عزت مٹ جائے گی، وہ کہتے تھے میرے نبی کا دین مٹ جائے گا، وہ کہتے تھے میرے نبی کی نسل مٹ جائے گی، وہ کہتے تھے میرے نبی کا غلام مٹ جائے گے۔ اور اللہ فرماتا ہے نہیں، ان شان اللہ الابتر، اور یہ بکواس کرنے والوں تم خود ابتر ہو جاؤ گے۔ آج میں پوچھتا ہوں، آج یہ ہزاروں کا مجمع اس لیے جمع ہوا ہے کہ یہ مجمع ہاتھ اٹھا کے کہے اور دیکھ لو، جو کہتے تھے میرے رسول کا نام مٹ جائے گا وہ خود مٹ چکے ہیں، ان کا نام مٹ چکا ہے، ان کا اقتدار مٹ چکا ہے، ان کی عزت مٹ چکی ہے، ان کا نسب مٹ چکا ہے، لیکن میرے نبی کا نام بھی باقی ہے، میرے نبی کا نشان بھی باقی ہے، میرے نبی کی عزت بھی باقی ہے، میرے نبی کی شان بھی باقی ہے، میرے نبی کا غلام بھی باقی ہے، میرے نبی کی اولاد بھی باقی ہے۔ یہی تو وجہ ہے اعلیٰ حضرت نے کہا مٹتے تھے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے آپ کے یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ سن لے یہ خاکے بنانے والے خنزیر، سن لے، یاد رکھنا تمہارا نام مٹ جائے گا، تمہاری عزت مٹ جائے گی، دنیا میں بھی ذلت تمہارا مقدر ٹھہرے گی، آخرت میں بھی ذلت تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ یاد رکھنا رسول اللہ کے خاکے بنا کے تم چوٹی کبھی میرے نبی کی فرق نہیں پڑتا، اور میرا نبی نور ہے، میرے نبی کی تصویر تو کسی کی آنکھوں میں آنا مشکل ہے، میرے نبی کے چہرے کا جمال ایسا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم غور سے دیکھ نہ پاتے، چہرے پہ نور ایسا ہوتا، یہ خاکہ ہوتا تیرے باپ کا، میرے نبی کا خاکہ تو کوئی بنا بھی نہیں سکتا۔ میرے نبی علیہ السلام، اللہ اکبر، میرے نبی علیہ السلام، ہماری کسی ایسے بندے سے دوستی ہو نہیں سکتی جو حضور کا حضور، ہماری ایسے بندوں سے بھی دوستی ہو نہیں سکتی جو حضور کے گستاخوں کے حامی ہے۔ خدا کی قسم یہ سن لے دنیا، ہماری عزتیں بھی ہمارے نبی پہ قربان ہے، ہماری جانیں بھی ہمارے نبی پہ قربان ہے، ہم عمل پسند ہیں لیکن بے غیرت نہیں ہے، وہ ہاتھ توڑ دے گے تو میرے مصطفیٰ کے خاکے بنانے کی کوشش۔ میرے نبی علیہ السلام، حضور علیہ السلام کو دیکھا یہ ابتر ہو گئے ہیں، اللہ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، میرے حبیب علیہ السلام یہ جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں نا یہ خود ابتر ہو جائے گے۔ آج دیکھ لو جو کہتے تھے میرا نبی ابتر ہو جائے گا، آج ان کا نام بھی باقی نہیں ہے، اگر باقی ہے تو کالی بن کے باقی ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کا نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ یہی تو کہا علامہ اقبال نے کہ چشم افلاح یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اب مفسرین کہتے ہیں یہاں جو اللہ نے حضور علیہ السلام کو یہ فرمایا نا میرے حبیب علیہ السلام آپ کو کثرتیں عطا فرمائی ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم نے رسول اللہ کو عالم کثرت کا بادشاہ بنا دیا ہے، اللہ نے رسول اللہ کو عالم کثرت کا حاکم بنا دیا ہے۔ اس سے مراد کیا، جتنی
عزتیں ہیں ان کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ نے رسول اللہ کو بنا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب آپ کو عالم کثرت کا بادشاہ بنا رہا ہوں، حبیب عرش میرا ہے نا لیکن وہ مسند تمہاری ہوگی، یہ یاد رکھنا، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ عزتوں کا جو مقام ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ عرش اللہ کا ہے نا، یہی تفسیر ہوگی اس کی، عالم کثرت کے بادشاہ کی تفسیر یہی ہوگی کہ عرش اللہ کا ہے لیکن مسند میرے مصطفیٰ کی ہے، کرسی اللہ کی ہے لیکن عزت میرے مصطفیٰ کی ہے، قلم اللہ کا ہے لیکن تحریر میرے مصطفیٰ کی ہے، عرش اللہ کا ہے لیکن اس میں قدم میرے مصطفیٰ کے ہیں، فرشتے اللہ کے ہیں لیکن وہ خادم میرے مصطفیٰ کے ہیں، نبی اللہ کے ہیں لیکن وہ مقتدی میرے مصطفیٰ کے ہیں، کوثر اللہ کی ہے لیکن وراثت میرے مصطفیٰ کی ہے، وراثت میرے مصطفیٰ کی ہے، جنت اللہ کی ہے لیکن ملکیت میرے مصطفیٰ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے لیکن امت میرے مصطفیٰ کی ہے، اور نبی اللہ کے ہیں لیکن وہ مقتدی میرے مصطفیٰ کے ہیں، اور آسمان اللہ کے ہیں لیکن اس میں چرچے میرے مصطفیٰ کے ہیں، اور بخشش اللہ کی ہے لیکن رحمت میرے مصطفیٰ کی ہے، کلام اللہ کا ہے تحریر میرے مصطفیٰ کی ہے، یہ میں جملے نہیں جوڑ رہا، قرآن کی آیات موجود ہے، بیان اللہ کا ہے لیکن زبان میرے مصطفیٰ کی ہے، اور خدا کی قسم نعمت اللہ کی ہے لیکن تقسیم میرے مصطفیٰ کی ہے، اور اللہ کی قسم یہ کائنات اللہ کی ہے لیکن سجدہ میرے مصطفیٰ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے لیکن اس میں بادشاہی میرے مصطفیٰ کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، فرماتے ہیں نا کہ انا قاسم واللہ یعطی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں دینے والا ہوں اور اللہ تقسیم کرنے والا ہے۔ اگر حضور صرف یہ کہتے نا تو ممکن تھا کہ کوئی کہتا کہ ہاں ہاں جیسے حضور دینے والے ہیں شاید اور بھی کوئی دینے والا ہو، شاید اور بھی کوئی دینے والا ہو۔ حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ انما کلمہ حسن ہے، اگر علماء بیٹھے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کلمہ حسن ہے، کلمہ حسن بتاتا ہے کہ یہ بات مذکور کے علاوہ کسی کو لائق ہے ہی نہیں، یعنی جس طرح اردو میں لفظ صرف کہتے ہیں نا، لفظ صرف کہتے ہیں، اسی طرح کلمہ حسن ہے۔ اگر میں کہوں میرے بعد حمزہ خان نعت پڑھے گا تو اس جملے میں پتہ چل رہا ہے شاید حمزہ خان نے پڑھ دی ہے لیکن کوئی اور بھی پڑھے، لیکن اگر میں کہوں گا میرے بعد صرف حمزہ خان نے نعت پڑھنی ہے تو یہ جملہ واضح کر رہا ہے کہ میرے بعد کوئی اور نہیں پڑھے گا، صرف حمزہ خان پڑھے گا۔ حضور نے فرمایا انما انا قاسم، یہ نہیں فرمایا کہ میں دینے والا ہوں، فرمایا انما، یہ صرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہا یہ جتنی خدا کی نعمتیں تمہیں ملتی ہے نا، جو خدا کی نعمتیں جس کو ملتی ہے، انما انا قاسم، صرف میں ہی جو تقسیم کرتا ہوں۔ تو حضور نے واضح فرما دیا جس کو رزق مل رہا ہے تقسیم میں کر رہا ہوں، جس کو اولاد مل رہی ہے تقسیم میں کر رہا ہوں، جس کو نعمت مل رہی ہے تقسیم میں کر رہا ہوں، جس کو عزت مل رہی ہے تقسیم میں کر رہا ہوں، اور خدا جس کو جو دے رہا ہے اس سے مصطفیٰ سے دے رہا ہے، مصطفیٰ سے دے رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے اللہ حضرت نے کہا، اللہ حضرت کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ماشاءاللہ میدان مردوں کا بھی بھرا ہے اور عورتوں کی طرف بھی ہے رش، خواتین آہستہ آواز میں پڑھتے رہے بے شک، لیکن مرد حضرات ہاتھ اٹھا کے کہو کہ ان کے ہاتھ میں ہے کل چیز، ان کے ہاتھ میں ہے کل چیز، پانی کے کل پانی کے کل قریب ہے، موضوع زیادہ نہیں چل پائے گا یقیناً، لیکن جتنے تک جاتے ہیں چلتے ہیں۔ یاد رکھنا میں نے کیا بتایا ہے، سب نے بولنا ہے ہمارے نبی کی ہے، عرش اللہ کا ہے لیکن وہ مسند کس کی ہے؟ رس کے آئے اور سکے کی آلہ بولو، جو نماز پائے وہ بھی بولو، عرش اللہ کا ہے لیکن مسند کس کی ہے؟ اور بیان اللہ کا ہے تو زبان کس کی ہے؟ اور نعمتیں اللہ کی ہے تو اللہ کی ہے، وہ بادشاہی کس کی ہے؟ میرے نبی کی۔ اپنے نبی کا ذکر سینہ
بڑا کر کے کیا کرو. دو شعر میرے ساتھ پڑھو گے پھر آگے چلتے ہیں. اور کسی کو دولت پہ ناز ہے, کسی کو شہرت پہ ناز ہے, کسی کو اقتدار پہ ناز ہے. ہم ناز کیوں نہ کریں جو سارے عالم کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے. آپ اٹھا کے بولو ہمارا نبی ہے. جو سارے عالم کا سلطان ہے وہ کہاں پہ یہ بات پڑھے, اس لیے پڑھ رہا ہوں پھر کتاب آگے چلتے ہیں. ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بڑی جس کے وسیلے سے بلی ہے. صرف وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا جس کو اپنے نبی پہ ناز ہے, ناز ہے جس کو اپنے نبی پہ. وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاتھ اٹھا کے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بڑی جس کے وسیلے سے بلی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ ہوگا تمہارا نبی جو تمہاری طرح ہے. ہمارا نبی تو بھائی بے نظیر و بے مثال ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. کون کون ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہے گا احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. وہ جس پہ نظر جس بے نظر سارے سوالے کی لگی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ ذات جو کہ صاحب لولا علم ہے, جو صاحب رب رب شب معراج ہوا ہے. اقسام امامت جس نبیوں کی ملی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ جس بنظر سارا سوالے کی لگی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. یہ نہ فرمایا مغرب کی اذان یہاں اللہ 15 منٹ پہ. ہاں احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, وہی ختم رسول ہے, وہی ختم رسول ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو وہی ختم رسول ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. وہ جس بے نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. مفسرین کہتے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا حبیب تمہیں جمال میں کثرت دی ہے, کہا حبیب جمال میں اتنی کثرت دی ہے کہ تمہارے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اختیار میں کثرت دی ہے, یہ نہیں فرمایا کہ اولاد میں کثرت دی ہے, یہ نہیں فرمایا کہ علم میں کثرت دی ہے, یہ نہیں فرمایا کہ اقتدار میں کثرت دی ہے, یہ نہیں فرمایا کہ امت میں کثرت دی ہے. کہا حبیب انا اعطیناک الکوثر, تمہیں اتنی کثرت دی ہے تمہارے
جمال جیسا کسی کا جمال نہیں ہے، تمہارے کمال جیسا کسی کا کمال نہیں ہے، تمہاری اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں ہے، تمہاری اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ اور نافسیہ اور خارجیہ سن لو، میرے نبی کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ اور نافسیہ سن لو، میرے نبی کے صحابہ جیسے کسی کے صحاب نہیں ہے، میرے نبی کے غلام جیسے کسی کے غلام نہیں ہے، میرے نبی کے دربار جیسا کسی کا دربار نہیں ہے، میرے نبی کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے، میرے نبی کی عزت جیسی کسی کی عزت نہیں ہے۔ کل کوثر حبیب تجھے سونا اتنا بلایا ہے، ساری دنیا گھوم کے دنیا والے دیکھ لے تیرے جیسا سونا نہیں لبڑا، تجھے اختیار اتنا دیا ہے، ہر دروازہ کھٹکھا کے مخلوق دیکھ لے تیرے جیسا اختیار کسی کا نہیں ہے۔ او حبیب تو میرا حبیب ہے، حبیب کو سب سے سونا رکھا جاتا ہے۔ اور سونیا میں نے تجھے ایسا بنایا ہے کہ حضرت حسان نے کہا خلقنا مبرئا من کل عیب، اور دنیا ڈوبتی نہ جائے گی تیری ذات میں نہ کوئی عیب مل سکتی ہے نہ کوئی کمی مل سکتی ہے۔ کی ہو گیا ہے؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بیٹھ جائیے، کسی کی طبیعت ہے، آپ باقی تشریف رکھیے، باقی تشریف رکھیے۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہوتا کہ طرح سے پٹاخہ بجے تو سارے اٹھ کے دیکھنا شروع ہو جاؤ۔ میں بیان کر رہا ہوں رسول اللہ کی شان پر، ادب و احترام سے رسول اللہ کی شان پر۔ کہ حبیب جو مقام تمہیں دیا نہ کسی کو ملا اور نہ کسی کو مل سکتا ہے۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو سونا ایسا بنایا، حضور اتنے سونے ہیں، حضور اتنے سونے ہیں، نبی اتنا سونا ہے، میرا نبی اتنا سونا ہے۔ خدا کی قسم ہر نبی کی عزت ہم پہ فرض ہے، ہر نبی کی عزت کرنا ہم پہ لازم ہے، لیکن پہلے انبیاء جب اعلان نبوت فرماتے نا، لوگ کہتے کہ کوئی ثبوت دو اپنی نبوت کا۔ میرے نبی سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو ثبوت مانگنے کی ضرورت پڑی ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے سونا اتنا بنایا ہے، خدا کی قسم دیکھنے والے میرے نبی کا چہرہ دیکھتے کہتے بلے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ عبداللہ بن سلام بہت بڑے مناظر تھے، عبداللہ بن سلام بہت بڑے مناظر تھے۔ عبداللہ بن مناظر کہتے ہیں، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے کہا آج مسلمانوں کے نبی سے کلام کرتے ہیں، کہا مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں بڑا سوچ کے آیا تھا، اس طرح کا سوال کروں گا، یہ جواب ہوا تو اس جواب پہ یہ سوال کر دوں گا، یہ جواب ہوا تو اس جواب پہ یہ سوال کر دوں گا۔ عبداللہ بن سلام کہتا ہے میں مناظرے کے لیے آیا، میں رسول اللہ سے دربار میں پہنچا، مناظر بن کے پہنچا کہ آج میں نے رسول اللہ سے ڈیبیٹ کرنی ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں پہنچا تو پتہ ہے کیا ہوا، میں پہنچا تو میری نظر پڑی رسول اللہ کے چہرے پہ، میں نے کہا سبحان اللہ، میں کبھی آنکھیں دیکھو کبھی ابرو دیکھو، میں نے آنکھ دیکھی تو آج سے پہلے ایسی آنکھ نہیں دیکھی تھی، میں نے رخسار دیکھے تو آج سے پہلے ایسے رخسار نہیں دیکھے تھے، میں نے لب دیکھے تو آج سے پہلے ایسے لب نہیں دیکھے تھے۔ عبداللہ بن سلام کہتا ہے میں مناظرہ کرنے آیا تھا، لیکن میں کبھی آنکھیں دیکھوں کبھی ابرو دیکھوں کبھی داڑھی دیکھوں کبھی پیشانی دیکھوں کبھی جلال دیکھوں کبھی وقار دیکھوں کبھی جمال دیکھوں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں مناظرے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ کی قسم رسول کا چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے ایک سوال کی ضرورت نہیں پڑی، میرے دل نے کہا اور کچھ سوال نہ کر، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہوا نہیں سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے مصطفیٰ ہے ہی اتنے سوڑے، میرے مصطفیٰ ہے ہی اتنے سوڑے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ حسن کے دیوانوں، لوگ کہتے ہیں حسن پرست ہونا بری بات ہے، میں کہتا ہوں حسن پرست ہونا اچھی بات ہے، لیکن اگر بروں کے ساتھ حسن ہو لگے آیا ہے مجنوں ہوا بدنام، تو لیلا کو دل دے کر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر تمہیں حسن کا مرنے کا شوق ہے، اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے حسن و جمال پہ مرنے کا، تو آؤ جس کا حسن ہے یہ بات اعلیٰ حضرت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کہا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسا
سونا ہو تو وہ اپنے مجلس میں کہتا نا میرے محبوب کی آنکھیں بڑی سوڑی ہیں، کوئی کہتا میرے محبوب کے لب بڑے سوڑے ہیں، کوئی کہتا میرے محبوب کی پیشانی بڑی سوڑی ہے۔ اللہ نے بھی اپنے حبیب کی تعریفیں کی ہیں۔ میرے نبی کی آنکھ کی بات آئے وہ فرماتا ما زاغ البصر وما طغى، میرے نبی کی زبان کی بات آئے وہ فرماتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، میرے نبی کے ہاتھ کی باری آئے وہ کہتا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی کا دندان کی باری آئے وہ فرماتا یاسین، میرے نبی کے چہرے کی بات آئے وہ فرماتا والضحیٰ، میرے نبی کی زلفوں کی بات آئے وہ فرماتا واللیل اذا سجا، میرے نبی کے عمل کی بات آئے وہ فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور میرا رسول ایسا ہے جس کے حسن کو اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ ایک وقت مجھے مغرب کا پتہ چل جائے تو اس طرح کر 15 منٹ حضور 15 منٹ 15 منٹ اذان پہ ہے 15 منٹ 5 ٹھیک ہے، میں اس سے پہلے انشاءاللہ کنکلوڈ کروں گا۔ ویسے ابھی تو میری طبیعت لگی ہے، ابھی تو میری تقریر شروع ہوئی ہے، ابھی شروع ہوئی ہے اور وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں بات کو جلدی ختم کرتا ہوں، میں جلدی اختتام کرتے ہیں۔ میرے نبی اتنے سونے ہیں، میرا نبی اتنا سونا ہے، اللہ دی قسم میرا نبی اڈا سونا ہے، میرا نبی اڈا سونا ہے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے، یوں تو یوسف بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، جیسے میرے سرکار، ہاتھ اٹھا کر بولو جیسے میرے سرکار، اور یاد کرو ہمیں سردی لگ رہی ہے، چادر سے ہاتھ نکالو کہو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں تو میں نے کہا کہ خاکہ انہوں نے اپنے زمین باپ کے بلائے ہوں گے، میرے نبی کا خاکہ تو بل ہی نہیں سکتا، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اور رب دی قسم جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ قرآن میں موجود ہے، بتاؤ حضور کتنے سوڑے ہیں، بتاؤ میرا آقا کتنا سوڑا ہے، میرا آقا کتنا سوڑا ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے کس کو دیکھ لیا جو کہتے ہیں ہم جیسا ہے۔ کسی نے خوب کہا محبوبان تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہ آنے، اصل منافق جانی حسن اور جھوٹا پیار کتاب ہے، اور سانو دسیا عشق مفتی جڑا مڑ مڑ پیار فرماوے، اور آزم چکے دل لگ جاوے تے عیب نظر دنیا والو، یہ تو دنیا کا دستور ہے، جہاں دل لگ جائے وہاں عیب ہونے کے باوجود عیب نظر نہیں آتا، اور ہمارا محبوب تو ایسا ہے جس میں عیب ہے۔ وَأَحْسَنَ بِالْكَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ، لوگوں نے کہا نبی ہم جیسا ہے، حسان بن ثابت نے کہا تم جیسا ہے، وَأَحْسَنَ بِالْكَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ، اور ان جیسا سونا تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، وَأَجْمَلَ بِالْكَلَمْ بِالنِّسَاءِ، اور ان جیسا تو کسی مال چنا ہی نہیں ہے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ان کو خدا نے ہر عیب سے پاک بنایا ہے، خلقنا کما تشاء، ہمیں تو ایسے لگتا ہے یہ بناتا گیا اس طرح اس کو بناتا گیا۔ انہوں نے کہا نبی ہماری طرح ہے، حضرت علی بولے، علی بولے، علی بولے، کون بولے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تشریف رکھیں، میں اس کنکلوڈ کروں گا گفتگو کو 2-3 منٹ میں، پھر یہی جماعت ہوگی انشاءاللہ۔
میں بس چند منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا اور پھر ہم انشاءاللہ نماز مغرب یہی پہ با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ. لوگوں نے کہا نبی ہم کیسا بات پہنچ گئی علی تک نعرہ حیدری. میں کہہ رہا تھا سکے کی منڈی میں کوئی 1.5 انچ کے میدان میں بیٹھ کے یہ بولے کہ احسان حسین الرحمان اہل بیت کا ذکر زیادہ کرتا ہے تو بھائی دس از اے کمپلیمنٹ فار می. یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ اگر تانے بھی پڑھ رہے ہیں تو اس لیے پڑھ رہے ہیں علی علی کرتا ہے علی کرتا ہے. آپ کو جواب دینا میرا کام نہیں لیکن میں آگے چلتا ہوں. بات کیا کر رہا تھا؟ بات پہنچی علی تک اور بات کیا تھی؟ لوگوں نے کہا نبی ہماری طرح ہے. علی نے کہا تمہاری طرح ہے. اور علی آنکھاں کھول کے دیکھ لمارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. اگر کوئی علی سے پوچھے تو یا رسول اللہ آپ جیسا حسین آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے اور آپ جیسا قیامت تک کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. ایک دفعہ جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ حضور نے ارشاد فرمایا جبریل تم نے تو جہاں دیکھا ہے نا یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے تم نے جنت کی حوروں کو بھی دیکھا ہے تم نے تو جہاں دیکھ رکھا ہے. جبریل بتاؤ ہم کیسے ہیں؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے سارے جہانوں کو دیکھا ہے یا رسول اللہ آپ جیسا جبریل نے کبھی دیکھا نہیں. بالکل میں نے 4 منٹ میں بات ختم کر. اس وجہ سے اسی بات پہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر نہ سنا دوں. اعلیٰ حضرت نے اس کو شعر کے ساتھ سے بٹھایا. یہاں سدرہ والے سے مراد جبریل ہے. حضور نے جبریل سے پوچھا ہم کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے جبریل کا جواب کہا سدرہ والے. میں ساری رات جو ہے وہ آج شام 7 بجے سے چلے گی اگلے 8 دن روزانہ آپ کیوں ٹی وی پر میرا پروگرام دیکھیں گے تعلیمات غوث اعظم. میں رات بھر وہ پروگرام ریکارڈ کرا کے صبح 9-10 بجے یہاں پہنچا ہوں اس لیے آواز بھی زیادہ ساتھ نہیں دے رہی. آپ میرے ساتھ اٹھا کے ہاتھ بولو یہی سترہ چمنے جہاں کے تھالے سبھی محل چھال ڈالے تیرے پار کا نبایا تجھے یقین یقین بنایا تجھے یقین یقین بنایا. حضور کو اللہ نے بے مثال بنایا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کبھی دن کو باہر آتے نا تو حضور کا چہرہ سورج سے زیادہ چمکا کرتا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں طبرانی میں موجود ہے ایک رات حضور سرخ رنگ کی دھاری چادر پہن کے آرام کر رہے تھے. جابر کہتے ہیں اتفاق سے حضور کھلے آسمان کے نیچے سو رہے تھے. جابر کہتے ہیں اتفاق سے اس دن چاند کی 14ویں رات تھی. جابر کہتا ہے اس نے اتفاق کیا تھا میں بھی رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا. جابر کہتے ہیں میں ایک نظر چاند کو دیکھتا یہ طبرانی میں موجود ہے دوسری نظر مصطفیٰ کو دیکھتا. جابر کہتے ہیں پھر چاند کو دیکھتا پھر مصطفیٰ کو دیکھتا. جابر کہتے ہیں پھر چاند کی چادری کو دیکھتا پھر مصطفیٰ کے چہرے کے نور کو دیکھتا. جابر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے رسول اللہ کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا خورشید تھا کس دور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب کو رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرا خیال ہے آغاز جو ہے لیکن میں بات کو ختم کرتا ہوں ورنہ ابھی تو میں نے جانا تھا کہ مصطفیٰ کا اختیار کیسا ہے پھر میں نے بیان کرنا تھا مصطفیٰ کا علم کیسا ہے پھر میں نے بیان کرنا تھا مصطفیٰ کی سلطنت کیسی ہے. کبھی فرصت سے سن لینا طویل ہے داستان میری. میں یہی بات ختم کرتا ہوں لیکن ایک بات یاد ہے سنیو یہ بات یاد ہے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ سنیوں کے اجتماع میں جب اذان ہوتی ہے تو میدان خالی لوگ باہر کھڑے ہو کے یہ اکثر نہیں ہوتا زیادہ تر نہیں ہوتا بعض جگہوں پہ ہوتا ہے لوگ باہر گھوم پھر رہے ہوتے اذان ہوگی تو واپس آ گئے. سارا دن جلسے میں وقت ضائع کرو گے اگر نماز کو. ابھی اذان ہوگی صفیں بنانا جماعت میں شامل ہونا اگر کسی کو وضو کر رہا ہے تو جلدی سے وضو کر کے جائے گا اور آئے گا اور جماعت میں شامل ہوگا جماعت میں شامل ہوگا.
ابھی بیان بہت کرنے کو دل کر رہا تھا میرا، کیونکہ ابھی طبیعت لگی ہے میری بیان کرنے کو، لیکن انشاءاللہ نماز مغرب ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ ایک نعت شریف ہوگی، آپ نے بیٹھے رہنا ہے اور پھر ہمارے شیخ کامل اپنے ارشادات سے، اپنے دعاؤں سے اور ملفوظات سے جو پسند فرمایا نمازیں کے آخر میں ایک منٹ سارا مجمع میرے ساتھ کہے گا، ایک بار ایک شعر پڑھ دو، کیونکہ مجھے ابھی تقریر سے دل میرا بھرا نہیں ہے، ایک شعر میرے ساتھ ایسا پڑھ لو کہ میرے دل کو سکون مل جائے، جس طرح پہلے پڑھا تھا۔ اسٹیج والے بیٹھے رہیں گے، کھڑے نہیں ہوں گے، آواز آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے بیٹھ جاتی ہے، مجمع چاہے تو ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو کے کہو، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، اللہ آپ سب کو رہانا قبول فرمائے۔ میں نے اسی شہر میں مائک چھوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس محفل کے سجانے پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ پرسوں جید عالم دین علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کا وصال فرمایا انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو بلندی درجات عطا فرمائے۔ انہوں نے جو قرآن و حدیث سارے زندگی پڑھایا، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آخر میں آپ نے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی نبی ہے، کس کس کا نبی ہے؟ ہاتھ اٹھا لو، میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان نشرح لک صدرک۔ یہ دو شعر میں اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں، لوگ وضو کے لیے جا بھی رہے ہیں جن کا نہیں، تاکہ سب جماعت میں شامل ہو۔ اللہ کا فرمان، بیٹھ جاؤ جلدی بیٹھ جاؤ، اللہ کا فرمان نشرح لک صدرک، منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک۔